अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सही तरीके से जा रही होंगी। और आज हम लोग हमारा 5th लेक्चर है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। हमने अपना लेसन स्टार्ट किया था और इस लेसन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हमने इसका एक पार्ट यानी कि फर्स्ट 6 पैराग्राफ्स को उठाया था और उनकी रीडिंग की थी हम लोगों ने। और कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, और अगर आप नहीं भी कहते तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम लोग डिस्कस। तो आज हम लोग जो पार्ट हमने उस दिन पढ़ा था वही पार्ट आज मैं पढ़ूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा। और इसके अलावा आप लोगों का एक होम टास्क भी है आज, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हम लोगों ने जो है वो इससे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ही स्टार्ट किया था और उसके ऊपर बात की थी। उससे पहले हमने द लास्ट सरमन किया था और उसके क्वेश्चंस किए थे। तो आज रीडिंग करेंगे हम, यानी कि रीडिंग तो खैर आप लोग कर चुके हैं, लिसनिंग करेंगे आप लोग। अच्छा, एक और काम करेंगे आज कि मैं आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का माइक खोल दूंगा, जो भी मुझे चैट के अंदर कहेंगे तो आप लोग भी इसको रीड करेंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो इसको सुनेंगे। ठीक है। तो आप लोगों का मैं माइक खोल दूंगा, एक बच्चे का एक वक्त में माइक खोला जाएगा, तो आप उसकी रीडिंग भी कर सकते हैं साथ साथ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो पूछ भी सकते हैं। न्यू वर्ड्स हम सीखते रहते हैं और आज एक होम टास्क भी है आप लोगों का। चलें आगे बढ़ते हैं। रिव्यू हो चुका है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। चलें स्टार्ट करते हैं। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। God sent the prophet as a blessing of mankind. He won people's heart by his kind nature and gentle ways. इस्लाम जो है एक अमन का मज़हब है और अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था लोगों के लिए एक नेमत बनाकर। He won people's heart by his kind nature and gentle ways. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जो है वो दिल जीत लिए क्योंकि उनके अंदर जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अच्छाइयाँ थी, जो क्वालिटीज़ थी, उनको अपनाया। It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. और यही वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ को अपनाया, जिनकी वजह से इस्लाम दूर दराज तक पहुंचा। तो these holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. और ये जो अल्लाह वाले लोग थे, ये जो मुकद्दस काम करने वाले लोग थे, इन्हीं की वजह से इस्लाम में बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी ऐड हुए और उन्हें भी इस्लाम के बारे में पता लगा। इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री देयर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स। अच्छा, श्राइन बेटा कहते हैं दरगाह को या किसी भी सूफ़ी से कनेक्टेड जो एक, आप उसको आस्ताना भी कह सकते हैं और मज़ार भी कह सकते हैं आप उसको, तो उसको हम श्राइन कहते हैं। और सेंट कहते हैं बुज़ुर्ग को। ठीक है। इन लाहौर आर द श्राइन्स ऑफ दाता गंज बख्श। लाहौर के अंदर जो है वो दाता गंज बख्श का जो है वो मज़ार है और वो आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया से लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं और उनको विज़िट करते हैं। एंड मियाँ मीर साहिब, और मियाँ मीर साहिब का भी दरबार है लाहौर के अंदर। इन पाक पतन लिव्ड एंड डाइड बाबा फरीद। बाबा फरीद एक पोइट भी थे, एक सूफ़ी भी थे, तो उनका पाक पतन एक शहर है पाकिस्तान का, उसके अंदर दरबार है उनका। इन मुल्तान इज़ अ श्राइन ऑफ गौस बाउल हक। और मुल्तान के अंदर जो है वो गौस बाउल हक का जो है वो दरबार है और उनका मज़ार है। इन पेशावर, इन कोयटा एंड काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर टॉम्स ऑफ दीज मैन ऑफ गॉड। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं उनके जो मज़ार हैं वो फैले में बहुत ज़्यादा हैं। आप भी सोच कर जो है वो एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसे लोगों की जो अल्लाह के वली थे और उनके मज़ार कहाँ कहाँ मौजूद हैं।
in Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and Kalandar Lal Shehbaz. دو بہت ہی عظیم بزرگ جن کی وجہ سے اسلام لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان میں پہلا نام ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا اور لال شہباز قلندر کا, سیمنٹ کے اندر جن کا مزار ہے. The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102. جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی تھے وہ لال لطیف بھی کہا جاتا ہے ان کو. جو ان کے ڈیووٹیز ہیں یعنی جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو لال لطیف بھی کے نام سے بھی پکارتے ہیں. 1102 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. ہجرا ان اے اسمال ولیج کالڈ حالہ حویلی. حالہ حویلی, حالہ ایک شہر ہے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حالہ کا, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے حالہ حویلی, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. دا گڈ مغل ایمپرر اورنگزیب دین رول دا کنٹری. اس وقت جو ہے وہ اورنگزیب بادشاہ جو ہے وہ اس وقت کا بادشاہ تھا. شاہ عبد اللطیف's ancestors migrated to Sindh during the days of Tamerlane. اور جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی تھے ان کے جو اینسیسٹرز جو ہے وہ آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں, فادر کے فادرز جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اینسیسٹرز. انہوں نے سندھ کے اندر مائگریشن کی یعنی کہ ہجرت کی. دے ہیڈ کم فرام ہجرت کر کے آئے وہ. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر اینڈ شاہ عبد اللطیف's ancestor liked it so much that they decided to make it their home. تو جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا بہت بول بالا تھا سندھ کے اندر, تو انہیں وہ یہ جگہ بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر رہیں گے. But no one would have remembered their names or learned about them if many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. لیکن یہ جو بزرگ تھے جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے دادا پردادا یا ان کے بھی اور جو فادرز تھے, تو ان کے بارے میں کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, کوئی بھی ان کو یاد نہیں کرتا اگر جو سید حبیب شاہ ہیں ان کے گھر پہ جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پیدائش نہ ہوتی. تو شاہ عبد اللطیف had a very sensitive mind, بہت سینسیٹیو تھے وہ. his heart was soon filled with the love of God. ان کا دل جو ہے وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر گیا. the beauty of nature aroused his feeling strongly. جو بیوٹی تھی نیچر کی یعنی کہ جو قدرت کے جو مناظر تھے ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ تھے اور ان سے ان کو بہت زیادہ اچھی فیلنگس ملتی تھی. while he was only a boy he started composing poetry. جب وہ بہت چھوٹے تھے انہوں نے پوئٹری لکھنا شروع کر دی تھی. He was also keen on acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا ایکوائر مطلب حاصل کرنا, نالج یعنی کہ علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا, اور وہ عربک اور پرشین, عربی اور فارسی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے گرپ کر لی اس کے اوپر. When he was 20 he married a noble and good lady. جب ان کی عمر 20 سال تھی تو انہوں نے شادی کر لی ایک اچھی خاتون سے. He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. اور وہ اپنی جو ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے. His heart however turned more and more towards religion and devotion and he felt restless in living a normal domestic life. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو خدا تعالیٰ سے جو ایک رشتہ تھا وہ مضبوط سے زیادہ مضبوط تر ہوتا گیا, اور ان کو ایک جو ڈومیسٹک لائف تھی, جو گھریلو لائف تھی, ان کو بورنگ سی لگنے لگ گئی. انہوں نے کہا کہ میں گھر پہ رہتا ہوں پورا دن اور کچھ خاص نہیں کر رہا, تو یہ مجھے ان کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی پیدا ہو گئی. ریسٹلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہو گئے. When his father died, Shah Abdul Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور گاؤں سے قریب ہی ایک ماؤنٹ تھا, ماؤنٹ کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو, اس کے اوپر وہ رہنے لگ گئے. وہاں انہوں نے گزارا اپنا کرنا شروع کر دیا. A mound of sand is called bhit in Sindhi, بات ہو چکی ہے اس کی. Due to the fact that he lived on his mound
فار دی ریسٹ آف ہز لائف شاہ لطیف کیم ٹو بی نون ایز دا سینٹ آف بھٹ. ان کو جو ہے وہ دا سینٹ آف بھٹ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو بھٹ کی بات ہو چکی ہے, اور سینٹ یعنی بھٹ کا صوفی. ٹو دس ڈے ہی از فیمس آل اوور دی کنٹری ایز شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف آف دی ماؤنٹ. تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہ اس نام سے مشہور ہیں, بھٹائی بھٹ سے ہی نکلا ہے. As days passed, Latif's love of God grew more and more until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا, اور وہ زیادہ تر اپنا وقت یہاں تو نمازیں پڑھنے میں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں گزارتے تھے, یہاں پہ وہ سوچتے رہتے تھے. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion, so much so that people began to attracted towards him. وہ ان کا جو اسپریچول پاور تھا, جو روحانیت تھی جو ان کی, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ جو ہے وہ ان کے قریب آنے لگ گئے, ان سے پوچھنے لگ گئے چیزیں, اور بہت سارے معاملات میں ان سے ہیلپ لینے لگ گئے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. اور جو بھی ان کے پاس کسی بھی ضرورت کے تحت آتا تھا تو وہ جس طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے تو وہ لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے, متاثر ہوتے تھے, اور اسی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. His poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on a bank of this lake. جہاں پر یہ رہتے تھے وہاں اس کے قریب ایک لیک تھی, ایک جھیل تھی چھوٹی سی, تو وہاں وہ نیچر کو آبزرو کرتے تھے بیٹھ کے, اور پوئٹری کے اندر آبزرویشن کا کو پتہ ہے بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. He would spend much of his time sitting on a bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اور وہ اس لیک کے قریب بیٹھ کے جو ہے وہ شاعری لکھتے رہتے تھے. تو بیٹا یہاں تک آپ کے 6 پیراگراف کمپلیٹ ہو گئے, اور اس کے اندر میں نے تقریباً سارے ورڈز کو بھی کور کر لیا جو آپ لوگوں کو مشکل لگ رہے ہوں گے, اور یہ وہ ورڈز تھے جو ہم نے پہلی پریزنٹیشن کے اندر لکھے تھے. اس سے ریلیٹڈ ایک آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک ہے. اب آپ نے یہ 6 پیراگرافس پڑھ لیے ہیں, فی الحال ہم یہ 6 پیراگرافس لے رہے ہیں, اور وہ ٹاسک بھی اسی میں سے کرنا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے بیٹا, واپس سے بتا دوں کہ جو 6 پیراگرافس ہم لے رہے ہیں شروع کے, انہی میں سے آپ کو وہ ٹاسک کرنا ہے. گوگل کلاس روم کے اوپر وہ ٹاسک اپلوڈ کر دیا جائے گا. اس ٹاسک کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ 3 سے 4 سوالات ہیں سمپل سے, وہ آپ کو کرنے ہیں. ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, اسی کے اندر فل کرنا ہے, کوئی آپ کو کاپی کے اندر نہیں کرنا, وہ اسی کے اندر آپ کو فل کر کے اور وہیں پہ سبمٹ کرانا ہے. دوسری ورک شیٹس بھی آپ کو ملیں گی, لیکن یہ فی الحال آپ کو اسی کے اندر فل کر کے سبمٹ کروانا ہے. کوئی سوال ہو اس لحاظ سے یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کی کلاس بس یہیں تک تھی. السلام علیکم.